کل کی آیت نمبر جہاں 60 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 14 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ کافر جھکیں صلح کی طرف، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ فَاجْنَحْ لَهَا، تو پس آپ بھی صلح کے لیے جھک جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ بھروسہ کریں اللہ پر۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ کافر ارادہ رکھیں کہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ایدک بنصرہ، جس نے آپ کو تقویت دی اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کی مدد اور نصرت کے ذریعے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ خرچ کرتے جو کو زمین میں ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ ما الفت بین قلوبہم، ارشاد ہوتا ہے ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن جو تیری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی تیرے تعامل کے ساتھ وہ بھی کافی ہیں تیرے لیے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، آپ ابھاریں تیار کریں مومنین کو قتال و جہاد پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 لوگ ہوں گے صبر کرنے والے، تو یغلبوا 200، وہ غلبہ پائیں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم 100، اگر تم میں سے 100 کی تعداد ہوگی، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب ہوں گے 1000 ان لوگوں پر جو کافر ہیں، یعنی کافروں کی 1000 تعداد پر وہ 100 ہی کافی ہوگا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ایسی قوم ہے جو اس معیار کو نہیں جانتی۔ معیار جو ایمان اور اہل ایمان کا ہے، اس کا کیا معیار ہوتا ہے، اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے۔
حضرات، یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائے، دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی غرض و غائد کافر مارنا نہیں ہے کہ کافر کو قتل کرتے جاؤ۔ اصل غرض یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت کے ذریعے کفر کو ختم کیا جائے، کافروں کو نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے لوگ کفر چھوڑتے جائیں، ایمان لاتے جائیں۔ لیکن اگر کافر مسلمانوں کی طاقت کو، جہاد میں مسلمانوں کے غلبے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی جو نصرت آتی ہے اس سے مرعوب ہو کر اگر وہ صلح کی طرف آئیں، یہ کافر متعلقہ بات ہے صلح کے لیے۔ اگر وہ صلح سے چکے، چلو صلح کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، لڑائی ختم کرتے، سیز فائر کر دیتے ہیں، تو فجنح لہا، تو آپ بھی صلح کر لیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ مرعوب ہو کر، متاثر ہو کر، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر، مسلمانوں کو مضبوط سمجھ کر صلح کی طرف آئیں تو پھر آپ صلح کر لیں۔ لیکن اگر دھوکہ اگلی بات میں آ گئی ہے، اگر وہ دھوکہ دینا مقصود ہو، چکر دینا مقصود ہو، تو پھر فرمایا آپ فکر نہ کریں، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ ایک قانون ضابطہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری معاشرت ہے، معاشرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قانون یہی فرمایا، وَالصُّلْحُ خیر، لڑائیاں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، مصالحت کرو۔ میرے علم میں ہے کچھ لوگ، افراد، خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے صلاحیت بخشی ہے قدرتی طور پر کہ وہ لوگ خاندانوں میں، بھائیوں میں، عزیزوں میں صلح صفائی کرا کے خوبصورت ماحول پیدا کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ خوش نصیب ہیں اور قابل تحسین ہیں، مرد ہو یا عورتیں۔ یہ میرے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی بڑی برکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ خاندانوں کو، بھائیوں میں، عزیزوں میں، معاشرت میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ بازار میں ایک شیخ صاحب ہیں، عبد المجید صاحب ان کا نام ہے، اور وہ جو پیپلس میں وہ جو کیا ہوتا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن نرسری، وہاں ان کی رہائش ہے۔ وہ کسی زمانے میں ان کی بیگم فوت ہو گئی، شیخ برادری کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ کاروبار کپڑے کے ساتھ ان کا بازار میں ہوتے ہیں۔ پھر انہیں شادی کر لی، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اگر بیگم فوت ہو گئی ہے، بندے کو ضرورت ہے اور وہ ظاہر ہے اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے شادی کی فیصل آباد سے۔ وہ خاتون جب تشریف لائیں تو وہ خاتون، یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا یہ ڈاکٹر ہمارے، دوسرا ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ خاتون ہومیوپیتھی کی ڈاکٹر بھی تھی۔ اس خاندان میں بڑی لڑائیاں تھیں، بھائیوں میں لڑائیاں، افراتفری، رشتہ داریوں میں لین دین۔ اس خاتون نے جب وہ آئی، اس بی بی نے تمام خاندان کی صلح کرا دی، لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں، بھائی چارے شروع ہو گئے ہیں، رشتے ناطے شروع ہو گئے ہیں۔ اور میں کئی بار انہوں نے میری بھی دعوت گھر میں کی ہے، سلیقہ شعار خاندان خانہ داری میں بھی بہترین، عقیدہ بھی صحیح، اخلاق بھی صحیح، اور اس بی بی نے اپنی صلاحیت سے جو اللہ نے عطا فرمائی سارے خاندان کی صلح صفائی کرا دی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے مبارک لوگ ہیں، وہ خاتون ہو، بی بی ہو یا بندہ ہو، کہ جس کی وجہ سے، اخلاق سے، اس کی سوچ اچھی سے، اس کے اچھے رویے سے صلح صفائی ہو جائے۔ اور کتنے کلندر ایسے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ سوال لڑائی کا کوئی شے نہیں ہوتا، ڈنگ و ڈانگی، وہ مسجد ہو، گھر ہو، وہ رشتے ناطے کی بات ہو۔ پھر اس طرح مشہور ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ ساتھیوں میں بات مشہور ہے، اگر بندہ مروانا ہے تو فلانے کو لو دعا کرا لو، جب انہوں نے دعا کر دی انشاءاللہ اگلے دن ہی فوت ہو جانا۔ ایک اور بزرگ مشہور تھے، وہ بھی آپ بھی فوت ہو گئے، تو جہاں طلاق لڑائی کا مسئلہ ہوتا کہ اس کو صلح کرانے کے لیے بھیج دے، اگلے دن ہی طلاق ہو جائے۔ انہاں نے پڑھو نا، یعنی کرنا ہے انہوں صلح سے، تو پتہ چکنا ڈانگا چل گئی، بی بی بھی طلاق ہوگی سارا۔ یہ سارے معاملات ہم معاشرے میں پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے علم میں باقاعدہ، اور تجربہ کرنا ہو تو اپنی بچے سے بھی کر لیں، اپنے محلے سے کر لیں، گلی بازار سے کر لیں، لوگ ایسے ملتے ہیں۔ آج کے سبق میں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر مرعوب ہو کر صلح کی طرف آیا، ویسے نہیں کہ مسلمان جھک کر صلح کی طرف آئے، یہ اجازت نہیں ہے۔ کافر مرعوب ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
اللہ تعالیٰ نے دین کو، اسلام کو، رسول پاک کو عزت شرف کے لیے غالب کرنے کے لیے بھیجا، مغلوب کرنے کے لیے، متحد ہونے کے لیے نہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ اسلام بلندی کے لیے، غلبے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ دین اسلام کا اللہ دین کلی، تمام ادیان پر، تمام لوگوں پر دین اسلام کا غلبہ، چرچا، عزت شرف کے لیے بھیجا گیا۔ علی صاحب ٹھیک ہو گیا مسئلہ؟ اور تھوڑی دیر ہو جائے نا غلبہ، پھر علی علی کرے گا۔ اگر وہ جھکے کافر تو فجنح لہا، آپ بھی جھک جائیں صلح کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ فرمائیں۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والا، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ یہ کافر کیوں صلح کر رہے ہیں، کیوں جھک رہے ہیں؟ مروب ہو گئے، اندر سے ڈر رہے ہیں، اور جتنا کافر موت سے ڈرتا ہے اتنا اور کوئی نہیں ڈرتا، اور کافروں میں جتنا یہودی موت سے ڈرتا ہے اتنا اور کوئی نہیں، اور مسلمان جتنا دلیر ہے، زندہ رہے گا تو عزت کے ساتھ زندہ رہے گا، شہید ہو جائے گا تو جنت فردوس میں جائے گا۔ اگلی بات فرمائی ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اس جملے میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں۔ آپ صلح کر رہے ہیں، توجہ پھر کریں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ کافر ارادہ رکھے، ان کا پروگرام یہ ہو، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دیں، کوئی چکر چلائیں صلح صفائی کر کے آپ پر، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا آپ کے دوستوں ساتھیوں کو اور ملت اسلامیہ مجاہدین کو اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فرمایا تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کوئی ایسی بات نہیں، ہم اس کا توڑ جانتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ، مومنین کی مدد کے ساتھ آپ کو تقویت دیا، مضبوط ہو گئے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، صرف 4 بندے آپ کے ساتھ ہیں، صرف 4 لوگ۔ پھر چلتے 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 دار ارقم میں جب آپ کا ڈیرا تھا، جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایمان لائے دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تعداد 70-72 ہو چکی تھی۔ پھر جب شیب ابی طالب میں بند ہوئے تو 82 تک کی تعداد، نہیں وہ 70-72 نہیں، 40-45، ادھر وہ 85 کے 82 تک کی تعداد ہو گئی تھی۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے تو اس وقت مدینہ منورہ میں 1450-1500 تک کی تعداد تھی۔ ہجرت کے ساتھ جب آپ گئے، آپ کے ساتھ 2-3 ساتھی تھے۔ جب فاتحانہ لشکر لے کر تشریف لائے، مکہ فتح ہوا تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ ایدک بنصرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد، نصرت مومنین کے ذریعے آپ کو تقویت اور مضبوطی نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا نا محبت کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اسلام شروع کس طرح ہوا، ہجرت کیسے ہوئی، مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر کیا حالات تھے۔ سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر مسجد نبی کی بنیاد رکھی، 1 سال کے بعد پھر جہاد کا سلسلہ جو ہوا، پھر غزوہ بدر میں گئے، اگلے سال غزوہ احد ہوا، 2 سال کے بعد غزوہ احزاب ہوا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں نقشہ ہو تاکہ اگر کوئی بات کرے تو آپ کو بات سنانا کرنا آسان ہو۔ شوق پیدا کرنا چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ درخواست کی تھی کہ ہماری جماعت کا جو رسالہ اہل حدیث رسالہ، وہ ویکلی رسالہ ہے، یعنی ہفتہ روزہ ہے، وہ لگوائیں، سال کی ساری فیس 1500 ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ درس قرآن بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، یعنی مسائل، فتوے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، اکٹھے مدینہ میں پڑھتے رہے، فاضل ہے ماشاءاللہ، حافظ عبدالستار حماد صاحب، انہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی کی ہے، اور ان کی بیٹیاں بیٹے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بچیاں بھی پی ایچ ڈی کر گئی ہیں، بیٹے بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، یعنی فتویٰ وہ دیتے ہیں۔ پھر حرمین کا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد نبی اور حرمین کے خطبہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کتنے مضامین ہوتے ہیں، تو سال کی فیس کتنی ہے، 1500، ڈاک خرچ نہیں پورا ہوتا، لیکن 52 رسالے آتے ہیں 1 سال میں، تو آپ اندازہ کریں کیا اس کا ٹوٹل نکالو نا کیا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال 1-2 بندے نے لوائے سن، پھر چپ کر نہیں دیں یار کی کریے، اس طرح پاویں فیس رو کھرک پئی ہوئے تو پیسے جنہیں مرضی خرچ کر دیں۔ اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ میری خواہش ہے جو لوگ متمول ہیں وہ رسالہ لگائیں
تو اس کے اندر آپ کو بذات خود گھر بیٹھے ہوئے مضامین، گھر بیٹھے ہوئے خطبے، گھر بیٹھے ہوئے فتووں کے جواب موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح کا بھی ذہن بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں جی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے۔ تو رسول کریم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کے دلوں میں آپ کی محبت اور پیار اللہ نے ڈال دی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ نے فرمایا رسول کریم اگر آپ جو زمین کے اندر موجود ہے سارا آپ خرچ کرتے اس کے لیے کہ آپ کے ان کے دلوں میں آپ کی محبت آ جاتی، تو ما الفت بین قلوب، آپ ایسے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کام اللہ نے کیا ہے، اللہ دلوں کے اندر محبت ڈالتے ہیں۔ جاگ دے مجال ہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان ہے، کئی دفعہ میں نے بیان کیا ہے، پھر تجدید کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفقت اور پیار محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلا کر کہتے ہیں، جبرائیل صاحب، اللہ تو نہیں صاحب کہتے، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل لبیک یا رب جلیل، تجھے پتہ ہے میں فلاں بندے کے ساتھ پیار کرتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو نہیں پتا، صحیح ملائکہ تو رابعہ بصری کو سارا پتا ہے۔ آپ صاحب ہے نا، مسئلے غور کرا کرو، کئی دفعہ کاروباری لوگ زیادہ بریک ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا، اللہ فرماتے ہیں پھر سن لے، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، یہ میرے لیے کیا حکم ہے، تو بھی اس کے ساتھ پیار کر، اور میرے لیے کیا حکم ہے، سارے آسمان پہ منادی کر، فلاں کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے، تم بھی آسمان سے رشتے والے تسی بھی سارے پیار کرو۔ تو یہ کام اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے صحابہ رسول کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے۔ اچھا جی، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ نے ڈالی ہے محبت۔ آپ خرچ کرتے جو زمین پہ ہے، اندر ہے، سارا کوئی مال و دولت بھی خرچ کرتے یہ کام کرنے کے لیے، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ رسول پاک بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جھوٹ والا چکر کوئی نہیں۔ پھر غور کر لیں، الف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت، آپ کا وقار، آپ کا سٹیٹس دلوں میں جما دی ہے۔ لو انفقت، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جميعا، جو زمین کے اندر ہے، ما الفت بینک، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، ہم نے ڈالی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ، ولیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی ہے اہل ایمان کے دلوں میں۔ إِنَّهُ عزیز الحکیم، وہی غلبے والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی نصرت، مدد، تعاون وہ تیرے لیے ظاہر ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، وہ بھی شاد بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم، حرض المؤمنین علی القتال، برگیختہ کریں، ابھاریں آپ مجاہدین کو، اہل ایمان کو، قتال پہ، جہاد پہ۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اے نبی محترم آپ کافروں کے خلاف، منافقوں کے خلاف جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، واغلظ علیہم، اور کوئی نرمی، کوئی محبت پیار، جہاد میں جب آنا پھر نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر تم میں سے ایمان والوں میں 20 لوگ ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، تکلیف برداشت کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، تو کافر 200 پر وہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکم منکم مئہ، اگر تم میں سے اہل ایمان میں سے 100 لوگ ہوں گے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ غلبہ حاصل کر لیں گے، غالب آ جائیں گے 1000 تعداد پر جو کافر ہیں۔ کافروں کی 1000 تعداد پر کتنے لوگ؟ صرف 100۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کافر اس معیار کو نہیں سمجھتے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نصرت مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ روب اگر اللہ ڈالتے ہیں کافروں کے دلوں میں تو اللہ ڈالتے ہیں۔ آسمان سے فرشتے مدد کے لیے بھیجتا تو اللہ بھیجتا ہے۔ کافروں کو سمجھ نہیں آتی یہ جیت کس طرح گئے ہیں، بے سر و سمانی کے عالم، ان کے قوت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سارے پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آئے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر کافر جو ہے اہل ایمان مسلمانوں کی قوت طاقت سے مروب ہو کر صلح کی طرف جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ رسول پاک کو حکم دیا آپ بھی پھر صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ فرمائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
بے شک اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اگر وہ کافر ارادہ رکھیں کہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ بے شک تیرے اللہ کافی ہوگا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو تقویت دی، قوت دی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے تعاون کے ساتھ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کی الفت ڈال دی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا نبی محترم سے اللہ نے فرمایا اگر آپ خرچ کر دے جو اس میں سارے کا سارا اس مقصد کے لیے خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم آپ ان کے دلوں میں یہ محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ محبت اس نے ڈالی ہے۔ انہ عزیز الحکیم بے شک وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی اے نبی محترم حسبک اللہ تیرے لیے اللہ کافی ہوگا، ومن اتبعک من المؤمنین اور تیرے لیے جو مومن ہیں تیری پیروی کرنے والے وہ تیرے لیے کافی ہوں گے، ان کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی اے نبی محترم حرض المؤمنین ابھاریں آپ برانگیختہ کریں مومنین کو علی الجہاد قتال پر جہاد پر۔ این یکم منکم عشرون صابرون اگر تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے مجاہد ہوں گے، یغلبوا مئتین تو وہ غلبہ پائیں گے 200 پر، کافروں کی 200 تعداد پر مسلمان 20 صابر شاکر ہیں وہ غلبہ حاصل کریں گے۔ وَإِن یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا اگر تم میں سے 100 تعداد ہوگی، یغلبوا وہ غلبہ پائیں گے الفا من الذین کفروا 1000 الف کا معنی ہزار 1000 پر ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے وہ قوم ایسی ہے کافر جن کے سمجھ نہیں ہے فہم نہیں ہے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے نصرت کہاں سے آتی ہے، مومن غالب کیوں آ جاتے ہیں، ان کے اندر یہ سپرٹ کہاں سے بھری جاتی ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔